اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کو چلنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ایک لائحہ عمل دیا ہے قرآن کی صورت میں، پھر اس کی تشریح کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ نے اس قرآن کریم کی تشریح کر کے دکھائی، اور اللہ نے جس مسئلے کو انسان کی فطرت میں شامل کر دیا، انسان جتنا چاہے محنت کر لے اس کو الٹا کرنے کی تو کبھی بھی سکون پا نہیں سکتا۔ یہی چیز دیکھیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ لوگوں نے، خاص طور پر کاروبار کرنے والے لوگوں نے، تاجروں نے اس نظام کو تھوڑا الٹا کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دن کو کاروبار کے لیے میں نے بنایا ہے، معیشت کے لیے بنایا ہے، تمہارے روزی کے لیے میں نے بنایا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمہارے لیے میں نے دن کو بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو میں نے تمہارے لیے سونے کے لیے بنایا۔ انہی دو چیزوں پر اگر عمل ہو جائے تو انسانیت بے سکون نہ ہو، انتہائی اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے، کیونکہ جو نظام رات کا ہے، جو اللہ کا نظام رات کا پرسکون ہے، وہ سکون کبھی دن میں آ نہیں سکتا۔ رات کو چاند ہوتا ہے، چاند کی روشنی کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے پھلوں کے اندر رس پیدا ہوتا ہے اور ذائقے پیدا ہوتے ہیں، اور دن کے اندر تپش ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا، ہر طرف سے آوازیں ہی آوازیں ہوتی ہیں، وہ سکون کی نیند آ نہیں سکتی۔ لیکن جب انسانوں نے اس کو پلٹنا چاہا، پلٹ دیا، لیکن بنا کچھ نہیں کہ دن کو سونا ہے۔ کوئی کاروبار تو رات مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جا کے کھلتے ہیں بڑے شہروں میں۔ جتنا شہر بڑا ہو جائے گا، جتنا آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنا نظام الٹ ہوتا جا رہا ہے کہ دن کو، اور نہیں تو کم از کم 11-12 بجے ظہر کی نماز سے پہلے قریب بعد میں دکانیں کھل رہی ہیں درمیانے بڑے شہروں کے اندر۔ بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں، وہ درمیانے لیول کے ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی اسی طرح تاخیر ہے۔ اور رات کو پھر رات گئے تک 12-1 بجے 2 بجے فجر کی اذانوں تک دکانیں بند ہوتی رہتی ہیں۔ جو رات کی نیند کا سکون ہے، طبیعت کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، وہ دن کو کبھی ہو نہیں سکتا۔ پھر خاص طور پر وہ گھرانے، وہ لوگ جن کی صبح کے بعد پھر ڈیوٹی ہے، یا پھر اپنا کوئی نظام انہوں نے فجر کے بعد شروع کرنا ہوتا ہے، تو رات کو کاروبار دیر سے بند ہوا، یا اپنے کلینک یا اپنا کوئی نظام رات تک لے گئے، پھر صبح کو نیند پوری نہ ہوئی، پھر ملازمت پہ مزید چلے گئے، تو کیسے سکون پیدا ہو سکتا ہے؟ صرف پیسے سے سکون نہیں خریدا جا سکتا، سکون کا تعلق اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ غربت ہو اور سکون آ سکے، سکون آ جائے، اطمینان آ جائے زندگی کے اندر، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مالداری ہو اور پریشانی بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیسے کما لینے کا نام سکون نہیں ہے، سکون ہے کہ پریشانی نہ ہو۔ پیسہ بھی بہت ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہوتا۔ آپس کے اندر نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، نا چاکیاں ہوتی ہیں، جتنے بڑا پیسہ بعض دفعہ جھگڑے بھی اتنے ہی لمبے چوڑے ہوتے ہیں۔ ان کا حل غربت کے اندر بھی نہیں ہے، بعض دفعہ غربت میں بھی پریشانی ہوتی ہے، لیکن نظام کو الٹ کرنے کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا تاجروں سے درخواست ہے، وہ ان لوگوں سے کہ جو لوگ اس نظام کو الٹ کر رہے ہیں، دن کو رات بنا رہے ہیں، رات کو دن بنا رہے ہیں، تو ظاہر بات دماغ کی سوچ الٹی ہوگی، اس کا رزلٹ بھی الٹا نکلے گا۔ تو آج ہماری قوم کیوں پریشان ہے کہ اللہ کے نظام کو چینج کرنا چاہتی ہے،
اور چینج کرنے سے اللہ نے جو انسان کی دماغی فٹنس بنائی ہے، جسمانی فٹنس بنائی ہے، وہ کبھی چینج ہو نہیں سکتی۔ جب وہ چینج نہیں ہو سکتی تو بنانے کی کوشش کرتے رہنا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ گاڑی کے اوپر بیٹھ کے گاڑی چلتی ہے، موٹر سائیکل کی گدی کے اوپر انسان بیٹھتا ہے تو پہیوں سے گاڑی چلتی ہے۔ اب اس کو انسان یوں کہے کہ میں نے پہیوں کے اوپر بیٹھ کے پھر چلانی ہے، تو یہ کبھی جس طرح یہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح انسانی نیچر کو چینج کرنے کا کبھی بھی رزلٹ کوئی اچھا نہیں ہو سکتا۔